سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ عمر اپنے چھوٹے بھائی ابان احمد کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہی ہوا جس بات کا خدشہ تھا۔ عتیق کے بیٹے عمر کے قافلے کی 28 گاڑیوں پر FIR درج، مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ مسلم قیادت سے بڑا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، عتیق احمد کے بیٹے عمر احمد کو پیرول پر پریاگراج لائے جانے کے بعد اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس نے ایک بار پھر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عمر احمد کے پیچھے چلنے والے قافلے میں شامل 28 گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے خلاف نواب گنج تھانے میں FIR درج کی گئی ہے۔ اس معاملے کی اطلاع معروف صحافی جرنلسٹ سچن گپتا اور صحافی روندرا کمار کی جانب سے بھی شیئر کی گئی ہے، جبکہ یہ خبر سوشل میڈیا پر اور مختلف نیوز پورٹلز پر بھی گردش کر رہی ہے۔ الزام یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گاڑیاں نواب گنج ٹول پلازا پر ٹول فیس ادا کیے بغیر بیریئر توڑ کر نکل گئی۔ یعنی معاملہ اب صرف عتیق احمد کے خاندان تک محدود نہیں رہا، بلکہ عمر احمد کے ساتھ چلنے والے قافلے کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی خبر سامنے آ گئی ہے۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے، ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ دوستو آپ کو بتائیں کہ اتراکھنڈ کے ہریدوار ضلع کی خانپور اسمبلی سیٹ سے آزاد رکن اسمبلی ایک غیر مسلم ودھائک امیش کمار نے عتیق احمد کے تینوں بیٹوں کی ایک تصویر شیئر کی ہے اور اس کے ساتھ ایک جذباتی پیغام بھی لکھا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھ کر جائیں۔ امیش کمار نے کہا، اپرادھ کی سزا اپرادھی کو ملے، وراثت میں نہیں ملنی چاہیے۔ باپ نے کیا کیا، چاچا نے کیا کیا، بھائی نے کیا کیا، سب دنیا کے سامنے ہے۔ کوئی انہیں سنت نہیں کہتا، نہ ان کے اپرادھوں کا بچاؤ ہونا چاہیے۔ اپرادھ اپرادھ ہے اور قانون کے دائرے میں اس کی سزا بھی ہونی چاہیے، لیکن جو انجام ہوا کیا وہی نیائے تھا؟ کیا ہمارے دیش کا قانون ہر اپرادھی کو ایسے ہی سزا دیتا ہے، یا پھر اس پورے گھٹنا کرم میں راجنیتی اور دھرم کی راجنیتی کے بھی کچھ سوال چھپے تھے؟ اس پر بحث کل بھی تھی اور شاید آنے والے سمے میں بھی ہوتی رہے گی، مگر ان تمام بحثوں سے الگ یہ تصویر دل کو ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ 3 بچے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں ساتھ نہیں ہے، پریوار بکھر چکا ہے اور شاید کھل کر کوئی سہارا دینے والے اپنے بھی بہت کم بچے ہیں۔ ان کے پتا اپرادھی رہے ہوں، لیکن کیا پتا کے اپرادھوں کی سزا بچوں کے حصے میں بھی لکھ دی جانی چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پریوار کی بات کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہ امیش کمار نے کہا ہے۔ امیش کمار نے آگے مزید لکھا ہے، میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے کہ کسی کو اپرادھ سے سہانوبھوتی نہیں رکھنی چاہیے، اپرادھی کا مہیما منڈم بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اتنا مردہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی انسان پر ٹوٹے ستم، اس کی بے بسی اور اس کے درد کو درد کہنا بھی بھول جائیں۔ جن پر گزر رہی ہے وہ اسے جھیل رہے ہیں، مگر جو لوگ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے۔ وقت اور سطح ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ انسان کو اپنے کرم ایسے رکھنے چاہیے کہ اس کی غلطیوں کی قیمت اس کی آنے والی نسلوں کو نہ چکانی پڑے۔ ان بچوں کے لیے بس یہی پرارتھنا ہے کہ ایشور انہیں صبر دے، حالات سے لڑنے کا حوصلہ دے اور زندگی کو نئے سرے سے کھڑا کرنے کی طاقت دے۔ اپنے اتیت کی پرچھائیوں سے باہر نکل کر یہ اپنی ایسی پہچان بنائے جو بھلائی، خدمت اور انسانیت کے لیے جانی جائے، کیونکہ گناہ کی ذمہ داری ویکتی کی ہوتی ہے، اس کی اولاد کی نہیں۔ یہ باتیں انہوں نے ہندی میں لکھی تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ آپ اس کے بارے میں دوستو کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اب سب سے بڑا سوال ہماری مسلم قیادت سے ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایک سوال ہماری مسلم مذہبی اور سیاسی قیادت سے بھی بنتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، لوگوں میں ناراضگی ہے۔
मुसलमानों के बड़े बड़े मजहबी रहनुमा है, सियासी रहनुमा है, तंजीमों के जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट और असम्बलियों में नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है, इस मामले पर हमारी क़यादत की आवाज़ कहाँ है? गैर मुस्लिम बोल रहे हैं, बहुत गैर मुस्लिम बोल रहे हैं। गैर मुस्लिम विधायक जो फुल पावर में, उन्होंने इस बात को बोला है, उमेश कुमार ने। हम किसी जुर्म का दिफा करने की बात नहीं कर रहे। अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर उस शख्स के बच्चे इस जुर्म में शरीक नहीं है तो क्या उनके साथ सिर्फ उनके वालिद के अमाल की बुनियाद पर इम्तियाज़ होना चाहिए? मुस्लिम क़यादत को कम अज़ कम इस इंसानी पहलू पर बात ज़रूर करनी चाहिए। जुर्म की हिमायत नहीं, लेकिन बेकसूर औलाद के हुकूक़ की बात ज़रूर होनी चाहिए। और यही वो मकाम है जहां हमारी मजहबी और सियासी क़यादत से सवाल बनता है। आप इस मसले पर खामोश क्यों हैं? क्या आप इस ख़ानदान के बच्चों के हक़ में सिर्फ इतना भी नहीं कह सकते कि बाप का जुर्म औलाद का जुर्म नहीं होता? दोस्तों, इस पूरे मामले में दो चीज़ें अलग अलग रखना ज़रूरी है। जुर्म है तो कानून कार्रवाई करे, लेकिन औलाद ने जुर्म नहीं किया तो उसे मुजरिम न समझा जाए। और अब देखना यह है कि उमर अहमद के काफ़िले के 28 गाड़ियों के मामले में तफ्तीश कहां तक पहुंचती है और मुस्लिम सियासी व मजहबी क़यादत इस पूरे मामले पर कोई आवाज़ उठाती है या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई जुर्म की सज़ा मुजरिम को मिलनी चाहिए? क्या वाकई जुर्म की सज़ा सिर्फ मुजरिम को मिलनी चाहिए, उसकी औलाद को नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत लोगों के सवालात थे और अक्सर इस तरह के सवाल सब लोग कर रहे हैं जो हमने आपके सामने पेश किया है, और गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में इस तरह के सवालात कर रहे हैं। ये गैर मुस्लिम विधायक थे उमेश कुमार, जिन्होंने खुलकर अपनी राय पेश की है, आपके सामने इसको रखा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको शेयर करते जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला जो जेलों के अंदर बंद है, बेगुनाह है, अल्लाह ताला उनकी रिहाई के असबाब मुहैया फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।